الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم جزاک اللہ فار ٹیوننگ ان. آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹیوننگ کیا. اور لاسٹ ٹائم in the workshop we talked about the ibadats, how the ibadats are testers and purifiers. کیسے وہ عبادات ہمارے قلب کی جو گندگیاں ہیں جن کو ہم روز جو ہمارے کام کرنے کی وجہ سے گندی ہو جاتی ہیں ان کو کیسے اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. اس زنگ لگنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ اس زنگ کو اس گندگی کو ہم کیسے صاف کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت سے اور ذکر اللہ سے اور اللہ والوں کی صحبت سے. تو لاسٹ ٹائم وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ کیسے عبادات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پیوریفائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ عبادات بھی ایک طرح کی ٹیسٹرز ہوتی ہیں جس کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں جس کے ذریعے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر ہم ان میں کامیاب ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو خود پیوریفائی کر لیتے ہیں. تو آج اس کا سیکنڈ طریقہ جو اپنے دلوں پہ جو ہمارا زنگ لگ جاتا ہے اس کو ہم کیسے صاف کریں، اس کا دوسرا طریقہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکرائب کیا ہے، وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ ایسے دیکھیں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے بے حد محبت کرتی ہے. She loves her child dearly and she wants her child to be in contact with her all the time. If not in contact, then at least she knows where her child is. تاکہ ماں کی یہ ممتا ہے یہ تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ ٹوٹ کر اپنے بچے سے پیار نہ کر لے، اپنے بچوں سے محبت نہ کر لے. تو اس ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ اس کا بچہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے. اگر آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہو کہ اس کا بچہ کدھر ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ایک اپنے بندوں سے ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے، اس میں سے 1%، اس میں سے ایک حصہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں پھیلا دیا. اور جسٹ بیکاز آف دیٹ 1%، ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے، بہن سے، یا مخلوق سے، یا دوست یار رشتہ دار ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں نا، یہ صرف اس 1% کی وجہ سے ہے. اور 99% اللہ تعالیٰ نے جو محبت ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتے ہیں، ماں سے کہیں زیادہ. ماں کی محبت کے پیچھے تو غرض ہے، وہ اس کی ممتا ہے، اور اس کی ممتا پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے بچوں سے محبت نہ کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیچھے تو کوئی غرض نہیں ہے. اللہ از سیلف سفیشینٹ، ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی ون. تو جب کوئی غرض نہ ہو اور پھر جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس کا کیا لیول ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بالکل ایک ماں کی طرح ہی اور اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، میرا بندہ جو ہے ہمیشہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. تو اس کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزیں دی. ایک ہے اس کی زبان
اور ایک ہے اس کا دل. ان دو آرگنز کے ذریعے بندہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. اور یہ جو رابطہ ہے مسلسل رابطے میں رہنے کے بعد یہ رابطہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھ کر ایک تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ پھر تعلق جو ہے پھیل کے انسان کے باقی جسم کے اعضاء میں بھی چل جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان کے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی روئیں روئیں میں یہ تعلق پھیل جاتا ہے. اور پھر اس میں سے اللہ 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 کی آواز آتی ہے, ہر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جو کانٹیکٹ ہوتا ہے, اس کو ذکر اللہ بولتے ہیں, کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ رکھے ہر وقت. اس کی مختلف شکلیں ہیں. But we only think that it's ذکر is just about rotating the tasbih. That is just the tip of the iceberg. وہ ایک طریقہ ہے. عرف میں اسی کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ تسبیح کو کرنا صرف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہنے کا ہی ذریعہ ہے. لیکن اس کی بہت ساری اشکال ہیں, بہت ساری شکلیں ہیں, فارمز ہیں. جیسے نماز ہو گیا, تلاوت قرآن ہو گیا, تسبیح ہو گیا, تہجد پڑھنا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں اس سے بندہ. یہ مختلف شکلیں ہیں رابطے میں رہنے کی. تو اب آخر سوال یہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی بات کرنے سے, نماز پڑھنے سے, ان چیزوں سے انسان کے اندر یہ کیسی ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو گندگیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس پر ریسرچ کی تو I read about a scientist, a Japanese scientist جس کا نام تھا مسارو اموٹو. So he did lot of experiments on water. All his life he did experiments on water in his lab. So what he did that he subjected the water to the outside influence. جو باہر کی چیزیں تھی اس کو سبجیکٹ کرتا تھا واٹر پہ. And then he recorded the impressions by putting it in a cryogenic chamber. جو برف کا ایک چیمبر ہوتا ہے اس میں وہ ڈال دیتا تھا اس امپریشنز کو, ریکارڈ کر لیتا تھا. یعنی کہ باہر کے جو بھی امپریشنز ہوتے تھے جیسے بات کرنا ہو گیا, ساؤنڈز ہوگی, اس کو واٹر کے اوپر وہ کرتا تھا اور پھر سوئفٹلی ہی یوز ٹو فروز اٹ ان اے کریوجینک چیمبر ہوتا تھا جس میں ٹھنڈ ہوتی ہے, جس میں آئس بن جاتی ہے. تو وہ امپریشن جو پانی کا ہوتا تھا وہ اس کو ریکارڈ کر کے اس کو پھر اس امپریشن کو ہی یوز ٹو observe it under the microscope and he was amazed to find out کہ جو واٹر کے اندر جو اتنے خوبصورت کرسٹلز اور پیٹرنز بن جاتے تھے when said words like thank you, love, اس طرح کے جو الفاظ جب انسان پانی کے اوپر کرتا ہے تو اس کے اندر اتنے بیوٹیفل کرسٹلز بن جاتے ہیں کہ اس نے جب مائکروسکوپ کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ کتنے خوبصورت یہ کرسٹلز بن رہے ہیں جو آپ کے دل کے اندر کی کیفیات کو بدل دیتے ہیں یہ کرسٹلز. اور کہتے ہیں کہ وہ جب برے الفاظ کے ہیٹ, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی اور اسٹوپڈ, ایڈیٹ یا گالی دیتا تھا تو وہ پانی کو جب اس نے امپریشنز کو, جب اس نے ریکارڈڈ امپریشنز کو جب اس نے مائکروسکوپ کے اندر دیکھا تو وہ اگلی لکنگ کرسٹلز, ڈسٹربڈ کرسٹلز جو ہے وہ بن جاتے تھے. تو اس نے اس کو فردر ٹیسٹ کیا ہیومن بلڈ کے ساتھ. تو ہیومن بلڈ کے اندر بھی 70% واٹر ہے. تو جب اس نے اس کو ٹیسٹ کیا اس کے اندر تو اس نے دیکھا کہ ہیومن بلڈ کے اندر بھی یہی چیز ہے. جب آپ اچھے الفاظ کہتے ہیں, اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں, لو, ہیلو, بیوٹیفل, اس طرح کی چیزیں, تو بہت خوبصورت کرسٹلز انسان کے بلڈ کے اندر بن جاتے ہیں. جب وہ گالی دیتے ہیں, hate, stupid, all these words when they are used, تو جب یہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں آپ کے بلڈ کے اندر تو یہ ایک انبیلنسڈ اور ڈسٹربڈ سے کرسٹلز بناتے ہیں. اب یہ کرسٹلز جو ہیں آپ کی کیفیات کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کرسٹلز کی وجہ سے اگر خوبصورت پیٹرن بنیں گے تو آپ کی کیفیات بھی اچھے ہوں گے, آپ کے موڈ بھی اچھا ہو جائے گا. He further tested, اس نے further experiment کیا. He took 3 beakers and in each beaker he put rice and water, چاول اور پانی ڈالا, دوسرے میں بھی تیسرے میں بھی. So for 1 month he kept saying love to one beaker, hate
to the second one and ignore the third one. ایک مہینے تک اس کہتا رہا اس کو, ایک بیکر کے پاس جاتا اس کو کہتا لو لو, اور ایک کے پاس جاتا کہتا ہیٹ ہیٹ, اور تیسرے کے اگنور کر دیتا. وہ ایک مہینے کے بعد جب اس نے دیکھا تو جس کو وہ لو کہتا تھا, اچھے الفاظ کہتا تھا, it began to ferment, اور the water was still pure and beautiful aroma, اور خوشبو اس میں سے آتی تھی اس بیکر میں سے. اچھا جس کو وہ کہتا تھا ہیٹ, اس میں سے وہ کالا ہو گیا وہ پانی, اس کا کلر چینج ہو گیا, it turned black just because وہ ہیٹ لفظ کہنے کی وجہ سے. اور جو بیکر جس کو وہ اگنور کرتا تھا, اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا, وہ راٹ سڑنا شروع ہو گیا اور سبز سبز کلر ہو گیا اس کا. تو آپ اب اندازہ لگائیں کہ صرف انسان کے الفاظ کی وجہ سے کیسے پانی کی کیفیات بدل جاتی ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو سب سے خوبصورت ناموں کے ساتھ ہیں, اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے خوبصورت نام میرے لیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے خوبصورت نام میرے لیے ہیں. تو جب آپ خود سوچیں اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ اللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, جب آپ اس طرح ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کی آواز آپ کے کانوں, آپ کی آنکھوں, آپ کے جسم, آپ کے پورس کے اندر سے اگر آپ آواز نہیں بھی نکال رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے اندر جا رہی ہے, آپ کے بلڈ سٹرینز میں جا کے وہ کرسٹلز بنا رہی ہے, اور وہ خوبصورت کرسٹلز جو ہیں آپ کے موڈ کو چینج کر رہے ہیں, آپ کی کیفیات کو چینج کر رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہی ہیں, اور آپ کے اندر جو گندگیاں ہیں, جو ڈسٹرب کرسٹلز جو آپ کے ہارٹ میں بن گئے ہوئے تھے جو غلط کام کرنے کی وجہ سے, وہ دوبارہ سیٹ ہو جاتے ہیں, وہ خوبصورتی میں واپس اپنی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب وہ چینج ہو جاتے ہیں تو آپ کی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں پانی میں جو دم کرتے ہیں, اللہ کا نام لے کے جب پانی میں دم کرتے ہیں اس کو پیتے ہیں تو اس کے اندر وہ کرسٹلز فارم ہو جاتے ہیں. یہ سائنٹیفک بات ہے. اور اسی طرح انسان کی کیفیات ہیں. اس طرح دیکھیں اخلاق جو ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. جو اب آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو اس کا جو بیہیویئر ہے, جو بات کرنے کا طریقہ ہے, اس سے انسان کے موڈ کو سوئنگ کر رہتا ہے. بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اگلا انسان جو ہوتا ہے اس کا بالکل موڈ چینج ہو جاتا ہے, اس کا بلڈ جو ہے سارا چہرے پہ آ جاتا ہے اور لال ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس الفاظ کی وجہ سے آپ نے اس کے اندر بلڈ کے جو اندر جو کرسٹلز تھے آپ نے اس کو اتنا ڈسٹرب کر دیا کہ اس کا موڈ ہی چینج ہو گیا. تو اللہ کا ذکر آپ خود سوچیں کہ کتنا افضل ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جو کیفیات ہیں وہ بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے, اب میں آپ کو قرآن مجید میں تو بے تحاشا جگہوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کا کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کسی بھی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکرا کثیرا, کثیرا کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہر عبادت کی لمٹس رکھی ہیں. نماز کی لمٹس یہ ہیں کہ آپ نے 5 ٹائم نماز پڑھنی. 5 ٹائم جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز لٹرلی اگر آپ اس کو ملا لیں تو 20 منٹ کی بھی نہیں بنتی. تو باقی جو 23 گھنٹے اور 40 منٹ ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, روزہ ہے تو سال میں 30 دن جو ہے آپ نے رکھنا ہے, اس کی بھی لمٹ ہے. ٹھیک ہے, اور نماز کا ہے کہ آپ نے حضر میں پڑھنی تو اتنا ہے, آپ نے سفر میں ہو تو آپ نے اس طرح پڑھنی. ہر چیز کی لمٹ ہے. حج سال میں آپ کی مرضی ایک دفعہ کر لیں, زندگی میں ایک دفعہ ہے. زکوٰۃ آپ نے 2.5% دینی. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے لمٹ کی. But when it comes to ذکر, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ, اتنا ذکر کریں. ٹھیک ہے, آپ اتنا ذکر کریں کہ لوگ آپ کو سمجھیں کہ یہ مجنون ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ذکر کریں گے ہر وقت. اب ذکر کی بھی فارمز ہیں. دیکھیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی چلا کے آپ حالانکہ رش ہے گاڑی بھی چلا رہے ہیں, آپ کو گھر والے یاد آ رہے ہیں, آپ کو بچہ یاد آ رہا ہے, اپنا بیٹا اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے, تو آپ اس کا نام تو نہیں لے رہے ہوتے نا کہ یوشا یوشا, احمد احمد, یا جو بھی بیٹے کا نام ہے یا گھر والوں کا نام ہے, آپ گاڑی چلاتے ہیں ان کا نام نہیں لے رہے ہوتے. آپ کے بیک آف دا مائنڈ ذکر چل رہا ہوتا ہے ان کا, وہ آپ کو یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو ذکر اللہ تعالیٰ کا اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے تو اس کاموں میں لگے رہنے کے لیے
کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی وہ اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان آپ کے اندر ہو. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کیسے بھی ہے آپ ذکر کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ وضو کی شرط بھی نہیں لگائی. اگر وضو تو وہ ہر وقت انسان کو وضو میں رہنا چاہیے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں وضو کی بھی شرط نہیں لگائی، اس میں ٹائم کی بھی کوئی شرط نہیں لگائی. کہتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اس کو کرو. آپ دکان میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک سچا اور امین تاجر اللہ تعالیٰ فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ بھائی ایک سچا اور تاجر جو صادق ہے، جو امین ہے، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ کتنی بڑی بشارت ہے. دیکھیں نہ کوئی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی کے یہ نہیں فرما رہے کوئی حاجی صاحب، ٹھیک ہے، کوئی علماء، کوئی مفتی صاحب، ٹھیک ہے نا، یا کوئی مولوی صاحب، یا کوئی بزرگ، یا کوئی شیخ. یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاجر، بزنس مین، ایسا بزنس مین جو سچا ہے، صادق ہے، امین ہے. مطلب کیا ہے کہ جب وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، ہاتھ اس کے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، ہاتھ اس کے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، اور اس کا دھیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. یہ ایک ایسا تاجر ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. مسلمان 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ انتم فقراء اللہ، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان اپنے دل میں رکھیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، جو ایک دفعہ جہاز کے سفر پہ جا رہے تھے، تو ان کا ایک واقعہ ہے. تو فورن ایئر لائنس تھی، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ شراب بھی سرو کی جاتی ہے. تو جب ان کو شراب سرو کی تو انہوں نے انکار کر دیا. تو وہ جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے کہا کہ شاید یہ کچھ اور قسم کی شراب پینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو دوسری لا دیتی ہوں. دوسری لے کے انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اب وہ پریشان ہو گئے. اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیوں نہیں پی رہے، حالانکہ فری میں شراب ہم پلا رہے ہیں، اور گورا تو چھوڑتا ہی نہیں شراب کو، اور یہ بندہ پی ہی نہیں رہا. شاید اس کو کوئی برانڈ پسند نہیں آیا یا کیا وجہ ہے. تو اب ان کی مارکیٹنگ خراب ہوتی ہے کہ ایئر لائنس کی جو ہے وہ ایک طرح کا برا امپریشن پڑتا ہے. تو اس نے تحقیق کی، بھائی آپ کیوں نہیں پی رہے، اتنی اچھی اور بیسٹ کوالٹی کے برانڈڈ شرابز ہم آپ کو لے کے دے رہے ہیں، وائی ناٹ ڈرنکنگ اٹ. تو اس نے کہا آپ یوں کرو، یہ شراب جا کے اپنے پائلٹ کو پلا دو. اس نے کہا نو سر وی کانٹ ڈو دیٹ بیکاز دا پائلٹ از آن ڈیوٹی اینڈ وین یو آر ان ڈیوٹی یو کانٹ ڈرنک. تو پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وی آر مسلمس اینڈ وی آر آن ڈیوٹی آل دا ٹائم، اور ہم ڈیوٹی پہ ہیں 24 گھنٹے، اس لیے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، یہ شراب نہیں پی سکتے. مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت اتنا زیادہ مگن ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو جو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کو سمجھ لگی کہ یار اچھا یہ تو مسلمان ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے ریلیجن میں یہ چیز منع ہے. تو دیکھیں کیسے یہ ایک ایسا واقعہ جس میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو ہر وقت جو ہے وہ ڈیوٹی میں ہونا چاہیے. تو اتنے بے شمار واقعے ہیں، لیکن میں ایک حدیث سناتا ہوں جس میں جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے سنائی تھی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وقت جب کہتے ہیں کہ جب انسان ایک جگہ میں they gather somewhere، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حفتہم الملائکہ، کہ جو ملائکہ ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، 4 بندے 10 بندے 20 بندے محفل میں یا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو they gather that around that محفل. فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. یہ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو پروٹوکول دینے کے لیے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، فرشتے تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، فرشتے تو سب سے زیادہ ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے جس کو ہم کر رہے ہیں، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے یہ فرشتے آ کے ہمارے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. یہ حدیث ہے.
اور کوشش کیا کریں جس بھی آپ مجلس میں یا محفل میں بیٹھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کریں. اللہ تعالیٰ کی اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے مردہ گدھے کے اوپر بیٹھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو ایسے, اور وہ محفل قیامت کے روز کئی کی دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس محفل میں میری بات نہیں کی. تو جس محفل میں بھی آپ ختم کر رہے ہیں یا شروع کر رہے ہیں تو ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی بات لے کے آئیں, نبی کی بات لے کے آئیں, دین کی بات لے کے آئیں, تاکہ اس محفل کا وہ حق ادا ہو جائے. ورنہ اگر آپ اس میں اللہ کی باتوں کو نہیں لے کے آئیں گے, کوئی حدیث سنا دیں, کوئی قرآن کی آیت سنا دیں, اپنی دنیا کی چلیں ٹھیک ہے جو محفلیں ہو رہی ہیں اس میں کم از کم اللہ کی بات تو کریں نا, تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. تو جب انسان اللہ کی بات کر رہے ہوتے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ, اور ان کو سکینہ ڈھانپ لیتا ہے. سکینہ ان کے دلوں میں ایک سکون آ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ کہتے ہیں خبردار, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سن لو اس بات کو کلیئرلی, آئی ایم ٹیلنگ یو کہ only the zikr of Allah your hearts will be at peace. اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو ہی آپ کے دلوں میں سکون ملے گا. دیکھیں سکون جو اطمینان ہے نا, مطمئن ہونا, اور خوشی اور غم یہ الگ چیز ہے. یہ خوشی اور جو غم ہے نا یہ چیزیں سبجیکٹو ہیں. سبجیکٹو مطلب یہ ہے کہ یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. بندہ ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے گاڑی لی ابھی نئی برانڈ نیو, آپ شو روم سے نکلے بڑے خوشی آپ چلا رہے ہیں, آگے جا کے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کی خوشی غم میں بدل گئی. تو خوشی اور غم دے آر سبجیکٹو, یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن اطمینان اور سکون ایک ایسی چیز ہے جو سیم رہتی تھرو آؤٹ. یہ دل کا سکون ہے, یہ دل کا سکون ہے جو آپ کے دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے. آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. غم اور خوشی اس کو ہلا نہیں سکتے. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ یاد ہے. ایک بزرگ وہ اپنے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو آ کے ایک خبر دی کسی نے کہ کہتے ہیں حضرت وہ آپ کا شپ میں جو مال آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا, مطلب لاکھوں کا سامان. تو ان بزرگ نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور الحمدللہ کہا اور اپنے بیان جاری کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر آیا اس محفل میں بندہ, کہتے ہیں کہ حضرت مبارک وہ خبر غلط تھی, آپ کا جو مال ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, وہ جہاز جو ہے نا بحری جہاز اس کو وہ سمندر میں نہیں ڈوبا. پھر ان بزرگ نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور الحمدللہ کہا. تو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندے نے کہا حضرت یہ کیا وجہ ہوئی کہ اتنی بڑی بیڈ نیوز سیڈ نیوز آپ کو سنا دی اور پھر بھی آپ کے دل آپ نے کہا کہ الحمدللہ, اور جب آپ کو اس نے اتنی بڑی خوشی کی خبر سنا دی پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, آپ کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز نہیں ہیں. کہتے ہیں بھائی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو غم تھا مال کے ڈوبنے کا, کہیں اس سے میرے دل کو فرق تو نہیں پڑا. تو جب میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو شکر ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. میرا دل سکون میں تھا, اطمینان میں تھا, I was satisfied, مطمئن تھا میں. اچھا پھر جب وہ آیا اس نے خوشخبری دی تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میرا دل جو تھا مطمئن تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اطمینان ایک ایسی چیز ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آپ کو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان مل سکتا ہے. آپ کو نہ مال اطمینان دے سکتا ہے, نہ آپ کو پیسہ اطمینان دے سکتا ہے, نہ کوئی خوشی آپ کو اطمینان دے سکتی. یہ ساری چیزیں جو دنیا کی آپ جو مرضی چیزیں اکٹھی کر لیں آپ کو اطمینان اور سکون نہیں دے سکتا. یہ وقتی طور پر آپ کو خوشی دے دیں گی, وقتی طور پر آپ کو غم دے دیں گی, لیکن آپ کو اطمینان اور سکون نہیں دے سکتی یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف اور صرف سکون جو ہے وہ میرے ہی یاد کی وجہ سے آپ کو سکون آئے گا, ادروائز آپ کو سکون نہیں آئے گا. تو یہ ذکر کی ایسے واقعات ہیں. ہم لوگ تو ذکر کے بڑے لوور لیول پہ ہیں. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کی ایسی کیفیات بن جاتی ہیں کہ جو فزیکل جو پین ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ان کے اوپر. 2 صحابہ کرام کو نبی کے وسلم نے چوکی داری پہ لگایا کہ دیکھو دشمنوں پہ نظر رکھنا. ان سے ایک نے کہا جی آپ سو جائیں میں نماز پڑھ لیتا ہوں. وہ نماز پڑھی تو وہاں سے دشمن نے تیر چلایا, وہ تیر آ کے ان کو لگا, 2 تیر ان کو لگے, وہ نماز پڑھتے رہے. حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے تھے تو دوسرا آدمی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو دوسرا آدمی اٹھا کہتے ہیں اللہ کے بندے آپ کو تیر لگا آپ نے بتایا تک نہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی میں یہ سورت کی جو قرات کر رہا تھا مجھے اتنا اس میں مزہ آ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ چلو جب یہ نماز ختم ہو جائے گی پھر میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا تیر کی طرف. اب تیر لگے انسان کو
اور پین ہو رہی ہے سخت، لیکن اس پین کا احساس ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی نماز میں اتنا محو ہے وہ صحابی اللہ کا، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ تو بہت پہلے 1400 سال پہلے کی میں نے آپ کو بتائی، آپ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ میں جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کر رہا تھا، میرا سال کی کلاس تھی وہاں پر، تو جو ہمارے جامعہ اشرفیہ کے جو فاؤنڈر ہیں مفتی حسن صاحب کے بیٹے مولانا حضرت فضل الرحیم دامت برکاتہم عالیہ، جو ہمارے استاد تھے بخاری شریف کے، وہ میں پڑھا رہے تھے، انہوں نے خود اپنا یہ واقعہ والد صاحب کا سنایا کہ ان کے فادر کی ٹانگ کو گینگرین ہو گیا، تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، تو اس لیے آپ کو مورفین کا انجیکشن، نشے کا انجیکشن دینا ہوگا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ سوری میں یہ نشے کا انجیکشن نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا حضرت دیکھیں، آپ کی ٹانگ کو پہلے آری سے کاٹا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کی ہڈی کو کاٹا جائے گا، اس میں سے خون نکلے گا، بہت پینفل پروسیس ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں۔ کہا میں نشہ نہیں کروں گا، آپ اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، بس آپ جب شروع کریں گے تو مجھے بتا دیں۔ تو ان کے بیٹے یہ واقعہ بتا رہے ہیں اور یہ سچا واقعہ ہے، تو اور وہ ڈاکٹرز بھی اس کے گواہ ہیں اس واقعے کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو کہتے ہیں وہ ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ اللہ، یا جو بھی ذکر تھا وہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے ڈاکٹر نے جناب آری پھیرنا شروع کر دی، وہ اللہ اللہ، ادھر آری، ادھر اللہ اللہ، اور خون نکل رہا ہے، فوارے نکل رہے ہیں، ٹانگ کٹ گئی، ہڈی کٹ گئی، کوارٹری ہو گئی۔ آپ کو پتہ نا کوارٹری کرتے ہیں، پھر وہ بلڈ کو جو ہے جلا کے پھر وہ اس زخم کو ٹھیک کرتا ہے تاکہ خون نہ بہے۔ تو یہ سب کچھ ہو گئی، ٹانگ الگ ہو گئی، دوسرے بیڈ پہ پڑی ہوئی، اور ان کو کہا حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ اپنے مراقبے سے، اپنے ذکر سے باہر آئے، کہتے ہیں آپ لوگوں نے ابھی ٹانگ کاٹی نہیں، شروع نہیں کیا آپ نے معاملہ؟ انہوں نے کہا حضرت ٹانگ کٹ بھی گئی ہے آپ کی اور آپریشن آپ کا ہو بھی گیا ہے۔ تو آپ اب دیکھیں گے کتنا مطلب ایک پینفل ایک پروسیس ہے، جو ذکر میں یہ بزرگ لوگ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کی جو فزیکل پین ہوتی ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ ان کو جو تیر لگا تھا، نماز پہ گیا، تیر نکالا گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو واقعی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایسی کیفیات اس ذکر کی وجہ سے بن جاتی ہیں۔ ایک آخری میں بات کرتا ہوں کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ قیامت تب تک نازل نہیں ہوگی، تب تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک ایسے ہیں اسرافیل کے، جن کا صرف کام یہ ہے، تو اتنے بڑے ہیں وہ، اور ان کا کام یہ ہے کہ ان کے منہ میں ایک بگل، ایک ساؤنڈ آرگن ہے جس کو بگل بھی کہتے ہیں، جو بجایا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو انہوں نے وہ سور پھونکنا ہے، ایک آواز ہے، یہ ان کا کام ہے بس۔ اور وہ ساری دنیا میں لوگ جو ہیں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کی آوازیں بھی سمجھتے ہیں اور ان کی لینگویجز بھی سمجھتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو آپ نے بگل بجانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی 7 انسٹرکشنز ہیں کہ دیکھیں جب تک اللہ اللہ کرے گا تو تب تک آپ نے قیامت کو 40 ایئرز آپ نے اس کو ڈیلے کرنا ہے۔ 40 ایئرز کے بعد اگر پھر کوئی اللہ اللہ کی آواز آپ سنیں گے تو اس کو پھر ڈیلے کر دیں، یعنی قیامت جیسی چیز کو آپ نے 40 ایئرز آپ نے ڈیلے کرتے جانا ہے جب تک اللہ اللہ کریں گے۔ تو ایک ایسا ٹائم آ جائے گا جب بالکل دین ختم ہو جائے گا، دین، نمازیں ختم ہو جائیں گی، اذان اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایسی ایک لائف آ جائے گی جس میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ہوگا جو صرف اللہ کو پہچانتا ہوگا کہ اللہ ہے کوئی، وہ بھی اپنی زبان میں کوئی کہتا ہوگا کریٹر ہے میرا کوئی، مجھے بنانے والا ہے کوئی، وہ اللہ اللہ کرتا ہوگا کہیں پر۔ تو باقی اور عبادات سب کچھ ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دین بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک آخری کوئی ایسا مسلمان رہ جائے گا جو اللہ اللہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ مسلمان آخری اپنی زبان میں یا کسی طرح جب اللہ اللہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام جو قیامت آنے والی ہوگی اس کو ڈیلے کر دیں گے 40 ایئرز، پھر دوبارہ آخری کوئی جب آنے والی ہوگی 40 ایئرز ہو جائیں گے تو پھر کوئی اللہ اللہ، کوئی ایک آدمی اللہ کا بندہ اللہ کا نام لے گا، صرف ذکر کرے گا، اور 40 ایئرز تو کے لیے وہ ہو جائے گا، اس کا اس کو ڈیلے کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جب پھر کوئی بھی اللہ اللہ نہیں کرے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ قیامت جیسی بڑی بلا، ایک بڑا بہت مشکل اور ایک
بہت بڑی ایک خبر ہے قیامت، کہ یہ قیامت صرف اللہ کا ذکر اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے 40 ایئرز اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری زندگی میں جو چھوٹی بڑی پرابلمز ہیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اگر ہم اللہ اللہ کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو دور نہیں کریں گے؟ ہماری جس قسم کی بھی پرابلمز ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جب قیامت جیسی بڑی پرابلم کو 40 سال مؤخر کر دیتے ہیں تو میری اور آپ کی پرابلمز کو اللہ 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 کر سے دور نہیں کریں گے. تو یہ ذکر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی جو پرابلمز ہیں، جو مشکلات پریشانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتے ہیں. اب ذکر کے طریقے ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی زندگیوں کو بدلتے دیکھا ہے. ایسے ایسے لوگ جو غلط کام کرتے تھے، استغفر اللہ، وہ میرے سامنے جب میں شیخ سے ملنے جاتا ہوں تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا جب وہ آتے تھے، اور جب انہوں نے ذکر کیا، ذکر کے بعد ان کے حالات کیسے بدلے، اور وہ کیسے ان کے جو غلط کام تھے ان لوگوں نے وہ چھوڑ دیے صرف ذکر کی برکات سے. تو ذکر کا طریقہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو ایک ذکر ہے جو میں بہت کرتا ہوں، مجھے شیخ نے بھی کہا ہے کرنے کے لیے، تو آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں. اس کا جو طریقہ ہے بڑا سمپل ہے، ٹھیک ہے نا. آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کچھ ایک ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو وہ ٹائم دیں، ٹھیک ہے. تو جس ٹائم بالکل الگ ہو کر، ایک حدیث جو میرے ذہن سے نکل گئی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا ذکر کے بارے میں. اچھا میرے ذہن سے وہ نکل گئی ہے بالکل. وہ ہے ہی اس کے لیے حدیث نہیں بلکہ سوری قرآن کی آیت ہے. بہرحال جو سورہ مزمل کی آیت ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس کہ ہٹ کٹ کر آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذکر میں مصروف ہو جائیں. ایک ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اللہ تعالیٰ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہٹ کٹ کر آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. تو 5 منٹ 10 منٹ آپ اپنے گھر میں نکالیں ٹائم، اور ایک کمرے میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں. اور صرف دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جتنی گندگی ہے نا، آپ کلمے کے ذریعے اس گندگی کو لا کی تلوار سے آپ مار کے ختم کریں گے. فار ایگزامپل آپ یہاں سے اپنے دل سے نکالیں گے گندگیوں کو، لا الہ الا اللہ، کہ میں جتنی گندگیاں اپنے دل میں ہیں میں اس کو باہر پھینکتا ہوں سوائے الا اللہ، اللہ کے، اور اللہ کو اپنے دل میں لاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کرنے کا. دیکھیں میرے ساتھ آپ کریں تھوڑا سا انشاءاللہ، اور پھر اس کو 5-10 منٹ روز کیا کریں. 200 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ کرنا ہے، اور پھر بیچ میں محمد الرسول اللہ. پھر آپ نے کوشش کرنی کہ 500 مرتبہ صرف آپ نے اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے روزانہ. جب آپ یہ کریں گے آپ کے دل کی کیفیات انشاءاللہ بدل جائیں گی، اور آپ بالکل کوئی بوجھ نہیں محسوس کریں گے دین کی طرف رجوع کرنے میں. آپ کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں، دیکھیں اس طرح آپ نے کرنا ہے. روزانہ ایک وقت نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے الگ، ہٹ کٹ کر، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں یہ کریں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ میں نے جتنی اپنی گندگی ہے اللہ میں کو پھینکتا ہوں اس کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، الا اللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بس ہلکا سا کہنا لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. یہ آپ نے 200 دفعہ کرنا ہے. 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کو آپ کرنے میں. پھر اس کے بعد جب یہ 200 کرنے، پھر آپ نے پیار سے محبت سے اللہ کا نام لینا ہے، تاکہ آپ کے اندر جو میں نے بتایا نا کرسٹلز بنے ہوں اور آپ کی کیفیات چینج ہوں. آپ نے کرنا ہے
Allah, 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 Allah. یہ آپ نے تقریباً 500 دفعہ کرنا ہے. تو یہ حدیث میں بھی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر کون سے ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. تو اللہ اللہ بھی آ گیا حدیث میں اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ 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 اللہ. تو یہ انشاءاللہ آپ ذکر کریں, آپ دیکھیں آپ کی کیفیات کیسے بدلتی ہیں. اللہ کا نام ہے, یہ ذکر آپ کریں اور روزانہ کریں انشاءاللہ. اس میں زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ آپ کے لیں گے. 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ صرف آپ اللہ تعالیٰ کو دے دیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے بدل جائیں گی. میں نے اس کو دیکھا ہے اور میں نے خود بھی اپنے اوپر اپلائی کیا ہے اور میں نے زندگیاں چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمارے دل کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ بدل دیں. جو ہم غلط کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو پاک صاف کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. تو جزاک اللہ خیراً کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں کرتا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کروں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں اور آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.